کہ قبر پر جا کر مٹی نہ ڈالی. کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو مٹتا ہوا اس دنیا میں نہ دیکھا ہو؟ کس کے سامنے ایسا وقت کبھی نہیں گزرا جس نے اس زندگی کو پگھلتی ہوئی اس زندگی کے خاتمے کو نہ دیکھا؟ اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں ہم سے آپ سے پہلے کتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور ہماری بھی آپ کی بھی آخر میں جا کر ہمارے ساتھ بھی وہی ہونا کہ آدمی ایک اپنی زندگی کا مقررہ ایام مقررہ اوقات لے لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قانون جاری فرمایا دنیا کے اندر کہ جو آدمی بھی آ جاتا ہے ان کی موت آنا ضروری ہے. کسی آدمی کو کسی جاندار کو اللہ رب العالمین نے دوام نہ بخشے، کسی کو یہاں بھی ہمیں اس کی نہ ملی، خواہ وہ آدمی بیمار رہنے والا ہو، آدمی صحت مند ہو، آدمی امیر ہو غریب ہو، آدمی محلوں میں رہنے والا ہو، کٹیا میں رہنے والا ہو، جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو، کوئی بھی آدمی وہ آدمی ضرور بھی ضرور اپنی موت کی طرف جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو دنیا والو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. اللہ رب العالمین ایک عام اعلان ہے، جتنے بھی مہمانان نظام یہاں تشریف لائے ہیں کھانے پینے کا یہاں انتظام ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے جا سکتے ہیں. جو بھی باہر سے آنے والے مہمان ہیں تمام مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ کھانے پینے کا انتظام ہو چکا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں کھانے پینے. اللہ رب العالمین کا جو بندہ انکار کرے یا جو آدمی یہ سوچ بیٹھے کہ میں جب آ گیا میری زندگی اللہ نے یہ عطا فرمائی اس کی بعد میں کوئی زندگی نہ ملے گی، فرمایا تم انکار کرو گے یا نہ کرو گے اللہ رب العالمین کے سامنے تیری حاضری ضرور ہوگی. فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. اور انسانوں تم ایک روز ایسا بھی تمہارے اوپر آیا، ایسا بھی وقت آیا کہ جس وقت تم کوئی چیز نہ تھے، تم مردہ تھے، تم مرے ہوئے تھے، تمہارے اندر جان نہ تھی. فَأَحْيَاكُمْ تمہیں زندگی عطا فرمائی. پھر وہی پروردگار عالم تمہیں موت عطا کرے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹ کر ایک دن جانا پڑے گا. فرمایا کہ زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینے کے لیے اس لمحے کو اس زندگی کو جو دنیا میں گزاری ایک ایک سانس کا حساب دینے کے لیے اپنے رب کریم کے سامنے تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے تمام لوگوں کو اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کے جانا پڑے گا. قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے اور زندہ لوگوں اور دنیا والوں اگر دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے ہو کہ میرے اندر عقل مندی آ گئی، میں نے بڑی بڑی بلڈنگوں کی تیاری کر لی، میں نے بڑی بڑی پڑھائیاں کر لی، میں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہے، میرے پاس دولتوں کے انبار آ گئے، میں بڑا خاندان والا بن گیا، میرا قبیلہ بڑا ہے، میرے اوپر موت نہ آ سکتی. قرآن کریم اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت.
الگ مزہ ہے جو کہ ہر آدمی کو ملے گی۔ اور فرمایا پھر مر کر کسی زمین کے اندر نہیں ملکی چلا جاتا ہے کہ مر گئے، موت آ گئی، اب آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر نہ آئے گی۔ پھر فرمایا ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، تمہیں ایک دن وہ آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ اس دن اٹھیں گے، اپنے رب کریم کے سامنے جائیں گے۔ جس دن کے بارے میں فرمایا کہ ایک دن اتنا لمبا ہوگا، فرمایا 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سالہ زندگی کا ایک دن بنے گا۔ ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ آدمی دنیا کے اندر اگر نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارا کرتا ہے، ہر ایک لمحے کی قدردانی کیا کرتا ہے، ہر ایک وقت کی قدردانی کیا کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی نعمت جان کر اپنی زندگی کو آخرت کی لگا بیٹھتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگا لیتا ہے۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں پورا پورا بدلہ کل قیامت میں ملے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر برا عمل میں اپنا وقت گزارتا ہے، یوں کہتا ہے اور مولانا اور خطیبوں اور دنیا والوں، مرنے کی بات کیا ہوتا ہے، کس نے دیکھا ہے، زندگی ملی کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جب وہ آدمی سمجھ لیتا ہے مرنے کی بات کیا ہوگا، کس نے دیکھا ہے، دیکھا جائے گا، اس آدمی کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا ثمرہ، اپنے گناہوں کا پھل اسی کڑوے انداز میں لینا پڑے گا۔ ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، رمضان تمہیں کل قیامت میں پروردگار عالم مکمل بدلہ دے گا۔ اور آگے یہ فرما دیا فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جس کو جنت مل گئی، جنت میں داخلہ ملا، اعلان فرماتا ہے قرآن کریم فقد فاز، اور لوگوں اس آدمی کو گویا کامیابی ملی۔ کامیابی کا اصل معیار قرآن کریم نے یوں فیصلہ کر دیا، ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ترجمے دیکھیں۔ آدمی اپنے آپ کو دنیا میں یوں منہمک کیا ہوا ہے، قرآن کریم دیکھنے کا وقت کسی آدمی کے پاس نہیں الا ماشاء اللہ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی آدمی اس دنیا کے اندر آیا، تمام لوگوں کو ایک دن موت آئے گی، اور فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله۔ وہ آدمی بڑا بیوقوف ہے جس آدمی نے دنیاوی خواہشات میں اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنی تمام اوقات لگا ڈالے، اور یوں ہی امید اللہ سے لگا بیٹھا ہے۔ ارحم الراحمین ہے، پروردگار عالم ہمیں عطا فرمانے والا، یہ امید آدمی کی غلط ہوتی ہے۔ تو میں جیسا آدمی عمل کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی اگر ذرے کی برابر بھی نیک اعمال کرے گا، اس آدمی کو وہ کل قیامت میں وہ آدمی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ آدمی اگر ذرے کی برابر بھی برائی کرے گا، رائی کی دانے کی برابر وہ آدمی برائی کرے گا، اپنی نظروں کی سامنے یوں دیکھ لے گا۔ فَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
جب کتاب کھول دی جائے گی نام اعمال کھلیں گے تب لوگوں کو دیکھو گے یہ لوگ پریشان حال ہوں گے، بے حال ہوں گے، افسوس کی کف ملیں گے۔ وَيُقَيْ جَمَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس کتاب کی تیاری کس نے کی؟ ایک کتاب لکھنے والا کون تھا جس نے ایک بھی عمل ہمارے نہ چھوڑے؟ جو عمل ہم کر کے بھول گئے وہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ انسانی زندگی کا خاتمہ اگر اس چیز پر آدمی یقین کر لے کہ ہمیں بھی مر جانا ہوگا، جو آدمی قبر کی زیارت کرتا ہے، قبرستان کی زیارت کرتا ہے، اتنی عبرت والی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے اتنے وہ عبرت والی جگہ بنا دی۔ ہم لوگ جتنے یہاں پہ بیٹھے شاید کئی قبرستان آج ایسے بھی ہے جہاں پر کی اتنی تعداد سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ قبروں میں پڑے ہوئے، لیکن شہر خاموشاں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ازدحام نہیں، کوئی آواز نہیں۔ آج ہم اور آپ اگر کوئی آدمی مشورے بھی مانگتا 100 آدمی نہ بولے تو آدمی کو سکون ملتا ہی نہیں۔ اپنی زبان کھول لینے کو آدمی بڑا کامیاب سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بیان لگا، اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میں نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی کے اندر تمہیں واپس کریں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی مٹی سے سارے لوگ اٹھ جائیں گے، میں پھر اسی مٹی سے اٹھاؤں گا تمام لوگوں کو۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے ہم جس پیغمبر جس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہے، انہوں نے ہمیں بڑے وضاحت انداز میں بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ ہماری زندگی کی ابتدا بھی بتلا دی، انتہا بھی بتلا دی۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک الگ الگ قوموں کو، الگ الگ پیغمبروں کی قوموں کو پروردگار عالم نے لمبی لمبی زندگی عطا فرمائی۔ کسی کو 500 سالہ زندگی ملی، کسی کو 1000 سالہ زندگی ملی، کسی کو 900 سالہ زندگی ملی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کی وفات پہ رو رہی تھی کہ ہائے میرا جوان بیٹا چلا گیا، جوان بیٹے کی موت آ گئی، میرے بڑھاپے کا سہارا چلا گیا۔ ایک مرد نے کہیں پوچھا اماں جی مجھے تو بتلا آپ کی بیٹی کی عمر کیا تھی؟ آپ کی بیٹی کو اللہ رب العالمین نے بچپن دیا، جوانی دی، اور جوانی کی عالم میں جب اللہ رب العالمین نے آپ کی بیٹی کو لے لیے، اماں جی آپ کیوں روتی ہو؟ اللہ رب العالمین کی یہ نعمت تھی، اللہ نے دی اس پہ بھی راضی، لے لی اس پہ بھی راضی۔ اب غور طلب بات یہ ہے، فرمانے لگے کہ اماں جی آپ کے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اماں کہنے لگی اور پوچھنے والا تمہیں کیا معلوم ہے؟ میرے بیٹے کی عمر ابھی صرف 400 سال کی تھی، 1-2 سال بیٹے نے وقت نہ گزارے، 400 سالہ زندگی گزار کر ابھی بھی جوانی کی عالم میں اللہ تعالی اماں کی عمر کا پتہ لگا۔
پھر بیمار ہوتی ہے، ہائے میرا بیٹا چلا گیا، میں کیوں نہ رہوں، میرے اوپر مصیبت آئی، مجھے تکلیف لگی، جوانی میں میرا بیٹا اللہ کا پیارا بنا۔ وہ مرد نیک آدمی کہنے لگے اماں جی آپ کے بیٹے کی عمر 400 سال کی تھی، جوانی کی عمر میں آپ کا بیٹا مر گیا، آپ کا بیٹا انتقال کر گیا، موت آ گئی، آپ اتنے روتی ہو، 400 سال زندگی ملی۔ کہنے لگا اماں جی ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، ایک امت دنیا میں ایسی بھی آنے والی ہے، آپ کی بیٹی کو 400 سال زندگی تو مل گئی، اگر بڑھاپا ملتا شاید ہی 1000 سال زندگی پا کر اللہ کی پیارے ہوتے۔ اماں جی آپ کا کیا خیال ہے اس امت کے بارے میں جو دنیا میں آئے گی اسے 100 سال کی بھی زندگی نہیں ملے گی؟ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو پتا تھا آنے والا جو آخری پیغمبر ہوگا ان کی امت کے لوگوں کو کم عمر میں۔ وہ بڑی آپ سے لگی کہ بیٹا یہ بتاؤ، اچھا یہ بڑے تاجر کی تو نے بات بتلا دی، کتنی عمر ملے گی؟ عموماً کہا جی عموماً 50-60 سالہ زندگی ملے گی، 100 سال میں بھی لوگ نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا میں بلڈنگیں بنانے والوں، عمارتوں کی تعمیر کرنے میں بنا وقت گزار دینے والوں، اور اس قرآن کریم کی آیت کے مصداق لوگوں یحسبون ما لہ اخلد، انسان یہ گمان کرتا ہے میری دولت ہمیشہ رہے گی، ہر وقت رہ جائے گی، ہمیشہ رہے گی، یہ انسان یہ گمان کر لیتا ہے آج کل وبائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آنے تو کیا حرج ہے، ہمارے پاس روپے پیسے دولتوں کے انبار ہے، دنیا کے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں بہترین سے بہترین ڈاکٹر کو ہم ہائر کر کے اپنے بیماریوں کا علاج کرا لیں گے، ہمارے پاس دولتوں کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن کہنے والے نے کہہ دیا کہ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اور اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ جب اماں پوچھنے لگی اور بیٹے جی جب 50-60 سالہ زندگی جئیں گے مجھے امید لگتی ہے، میرا خیال آتا ہے اس زمانے کے لوگ درخت کی کسی شاخ پہ بیٹھ کر اتنا مختصر وقت گزار لیں گے، انہیں گھر کی بھی ضرورت پیش نہ آئے گی، بلڈنگوں کی ضرورت پیش نہ آئے گی، تجارت کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ کہنے لگی تب تو یہ لوگ درختوں پہ بیٹھ کر اپنا مختصر وقت گزار لیں گے نا اس زمانے میں۔ آئے آج ہم اور آپ ہی 50-60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی زیادہ سے زیادہ کسی آدمی کو ملا 100 سالہ زندگی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اعلان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں آمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امتوں کو جو عمر ملے گی 60 سے 70 سالہ زندگی کے درمیان ہوگی۔ فما قلهم يزوج ذلك، بڑے ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں 70 سال سے بھی کچھ زیادہ زندگی مل جائے گی۔ اسی لیے جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں سارے چلے گئے، اور جتنے بھی ہیں سارے کو جانا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر کے آنا ہوگا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ قصر شاہی میں یوں آج سوتا ہے تو
مخمل پہ اترا کہ چلتا ہے تو تنہا سوئے گا کل قبر میں دیکھنا اور سوچ لے اس محل کا بھروسہ نہیں جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے چونکہ میرا جو موضوع ہے وہ موت سے لے کر قبر تک کا سفر مختصر انداز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی کی موت کا جب وقت آتا ہے ہم اور آپ تو یہ دیکھتے آدمی چارپائی پہ اپنے بستر پہ اپنے پلنگ پہ یا ہاسپٹلوں میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے آدمی اپنے پیروں سے پیروں کو پسارا ہوتا ہے پنڈلیاں ٹکرا رہی ہوتی ہے آدمی یہ دیکھتا ہے میرے سامنے وہ اور مخلوق آنے لگی ہمیں اور آپ کو زندہ لوگوں کا احساس نہیں ہو پاتا جو آدمی موت کے قریب ہو اس آدمی کے پاس کچھ گھنٹے پہلے سے یا کچھ دن پہلے سے فرشتوں کا آنا جانا لگ جاتا ہے اگر نیک آدمی و فرشتے سلام کرتے بشارت دیتے خوشخبریاں سناتے اور اگر آدمی برا ہو فرشتے آ کر یوں کہتا ہے کہ مرنے والے اب تیری وہی وقت آ چکے جب تم اپنا بدلہ دیا جاؤ گے آج تک دنیا میں جو چلا کرتے تھے بے خوف رہتے تھے قبر کا خوف نہ آتا موت کا خیال نہ آتا تم نے قبرستان کی زیارت بھی کی ہے قبر والوں کو دیکھے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفنائے اپنی نظروں سے لوگوں کو دیکھے ٹوٹی پھوٹی پرانی قبروں کا بھی نظارہ کیا ہے ان قبروں نے تمہیں اپنے زبان حال سے جی کر بھی کہی کہ کنبا قبیلہ چھوڑ کے یاری کنبا قبیلہ چھوڑ کے یاری اور اصل گھر کی کر تیاری یہ نہ سمجھنا کہ اکیلا ستاری اور سب کو چلنا ہے باری باری ہر آدمی کو چلنا پڑے گا تو جو لوگ قبرستان بھی جاتے اور عبرت کے ناخن نہیں لیتے کچھ وہاں سے اپنے اندر فکر پیدا کر کے نہیں آتے قرآن کریم اعلان کرتا لہم قلوب لا یفقہون بہا اللہ نے انہیں دل کا عطا فرما دی ہے دل تو موجود ہے دماغ بھی موجود ہے لیکن آدمی ان چیزوں سے کام نہیں لیتے تفقہ اس کے اندر نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا نظریں بھی ہے آنکھیں بھی ہے لیکن آنکھوں سے عبرت والی چیزوں کو دیکھ کر عبرت نہیں لیتے اللہ نے عقل سلیم بھی دی دماغ بھی دیے تمام چیزیں دی لیکن ان چیزوں سے کام نہیں لیتا ان چیزوں سے غور فکر نہیں کرتا فَمَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ جو لوگ اپنے دل سے اپنی نظروں سے عبرت نہیں لیتے وہ لوگ جانوروں کی طرح اپنی زندگی گزارتے قرآن کریم کے کہتے بل ہم عدل بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے جانوروں کو پکارو گے تو وہ دیکھ لے گا آئے گا بلاؤ گے جو آدمی جس چیز کو ایسے سکھلاتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے فرمایا یہی لوگ گمراہ ہیں یہ گمراہ لوگوں کی جماعت جیتی ہے اور اسی قرآن کریم نے یہ اعلان فرما دیا کہ دنیاوی زندگی آخرت کی نشان ہے
دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہو ایک نہ ایک دن پروان چلتی ہے، پھر آدمی اس کی خاتمے کی طرف اس کا زوال دیکھتا ہے۔ جب تک آدمی کے جسم میں جان اور روح رہتی ہے تب تک آدمی بڑا پیارا لگتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے، بلڈنگ میں رکھتا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ان کے خواہشات کے مطابق کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی جس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر وہ آدمی فوراً تیاری کرتا ہے کہ اس کو اصل مقام تک جو آخرت کی پہلی منزل وہاں پہ پہنچا جاتا ہے، اب اس طرف لے جایا جانے کی تیاری ہوتی ہے۔ اور پھر آدمی اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ کی چاہت نے غفلت میں ڈالے۔